بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابھی اور کہنا ہے یا کہہ چکا؟ اس نے کہا، اب جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم کہہ لو۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم اجنادین وغیرہ میں تمہاری جماعتوں کو کس طرح افراگندہ کر کے رکھ دیا، اور باری تعالیٰ جل مجدہ نے ہمیں ان نافرمانوں کے اوپر کس طرح فتح بخش دی، ہمیں تمہارا زور و بازو معلوم ہو گیا ہے، اس لیے تمہاری باقی ماندہ جماعتوں کا معاملہ اب ہم پر بالکل آسان ہے۔ ہم اس بات سے خوف نہیں کرتے کہ تمہاری فوجیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے مقابلے میں جو کچھ بھی آ جاتا ہے ہم اس سے کبھی نہیں گھبراتے۔ ہم دین کی مدد کے لیے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جب تک تم ہیں لڑتے رہیں گے۔ یاد رکھ، لڑائی کا ہم سے زیادہ حریص دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ میٹھا خون رومیوں کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جب اللہ میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم اپنے قوم کی اسلام میں داخل ہو جا، اس طرح تجھے دین اور دنیا دونوں کی بزرگی اور شرافت حاصل ہو جائے گی۔ ان مشرکوں کی اتباع جس میں تجھے ہلاکت مشقت میں اپنی جان کا فدیہ دینا پڑے گا چھوڑ لے، تو سادات عرب اور بادشاہ اہل عرب سے ہمارا دین ظاہر اور غالب ہو چکا ہے، لہذا تجھے اس طریقہ کی اتباع کرنی چاہیے جو تجھے حق تک پہنچا دے۔ بس پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جبلہ بن ایوم آپ کا یہ کلام سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، چپ رہو، میرے سامنے ایسی بات ہی نہ کرو، میں اپنے مذہب کو ترک کرنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو سب سے پہلے لڑائی میں ہمارے نیزوں کی نوکیں تیری ہی طرف پھیرے گی، یاد رکھ، اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھنا، ہماری جنگ قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہوتی۔ اگر ہماری تلواروں کی باڑوں نے تجھے آگے رکھ لیا تو پھر ان سے بچنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں اب بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو رومیوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر علیحدہ ہو جا، اور انہیں اور ہمیں آپس میں نمٹ لینے دے، وہ بنسبت تیرے ہم پر زیادہ آسان ہے۔ لیکن اگر تجھے اس میں بھی کچھ عذر ہے اور ان کا کسی طرح ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتا، تو یاد رکھ، جو بلائیں ان پر نازل ہوگی وہ تیرے لیے بھی تیار ہے۔ جبلہ بن ایوم یہ سن کر غصہ سے بے تاب ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم اپنی تلواروں سے ڈراتے ہو، کیا میں بھی تمہاری طرح عربی نہیں ہوں؟ ایک آدمی کو ایک آدمی کافی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، ہم سمجھ گئے تو ہمارے پاس مکر گانٹ کر لایا تھا، ہمیں اس طرح نقصان میں پھنسانا چاہتا تھا۔ ہم تم جیسے بیوقوف نہیں ہیں، بدبخت، ہم باوجود قلت تعداد کے تمہارے ساتھ ہر وقت لڑنے کو تیار، اور اپنے رب واحد کی توحید اور اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی ادا کرنے میں سرشار ہے۔ ہمارے کمک اور پیٹ پر ایک ایسا لشکر ہے جو ابطار عالم میں پھیل کر زمین کے اس سرے سے اس سرے تک کفر کے جھنڈوں کو زیر و زبر کر دے گا، اور دنیا کے تمام ظلمت قدوں میں پہنچ کر توحید کے پرچم اڑانے لگے گا۔ جبلہ نے کہا، مجھے تو تمہارے عقب میں اس لشکر کے سوا کوئی دوسرا ایسا لشکر دکھلائی نہیں دیتا، اور نہ کوئی ایسا معین و مددگار ہی نظر آتا ہے جو اڑے وقت میں تمہاری مدد کر سکے۔ اپنے فرمایا، خدا کی قسم تو جھوٹا ہے، اور بالکل جھوٹا ہے۔ ہماری فش پر ایسے ایسے جوامر صاحب ہمت، دلیر اور جانباز شخص موجود ہے جو موت کو غنیمت اور زندگی کو ہیچ سمجھتے ہیں۔ ان میں کا ہر آدمی بذات خود ایک لشکر ہے جو تنہا ایک بڑی باری فوج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بیوقوف، کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کے دبدبہ اور سطوت کو بھول گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی شدت کو فراموش کر گیا؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شجاعت و برات کو نسیم منسیہ کر گیا؟ حضرت عباس، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نیزہ و شہسوار، ان مسلمین جو مکہ مکرمہ، طائف اور یمن وغیرہ سے آ کر ان کے پاس جمع ہوئے ہیں، انہیں اور ان کی بطالت کو نظر انداز کر گیا۔ جبلہ یہ سن کر کہنے لگا، یا ابن عام، میں تو تمہارے پاس محض تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر تمہیں میری نصیحت قبول نہیں تو تم اپنے قوم سے صلح کے متعلق کہو کہ جن شرائط پر ہم ان سے صلح کرنا چاہے تو وہ اسے قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، 3 صورتوں کے سوا ہمارے تمہارے مابین کبھی صلح نہیں ہو سکی، ادائے جزیہ، اسلام یا تلوار، اور تلوار ہمارے تمہارے مابین سب سے بہتر حکم ہے۔ واللہ، اگر غدر اور بدعہدی ہمارے نزدیک کوئی بری بات نہ ہوتی تو میں ابھی تجھے اس تلوار کا مزہ چکھا دیتا۔ جبلہ حضرت عبادہ بن صامت کے یہ سخت جواب سن کے ایسا لاجواب ہوا
کہ اسے اپنے گھوڑے کی باغ پھیر کر بہان کی طرف ہی بھاگنا پڑا، کیونکہ آپ کے کلام کی وجہ سے اس کا دل مرعوب ہو چکا تھا۔ خوف اور دہشت اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے۔ جس وقت یہ بہان کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو بہان نے اس کی صورت دیکھتے ہی اس سے دریافت کیا، جب اللہ تیرے اوپر کیا آفت آئے اور تجھے کس مصیبت نے گھیرا؟ اس نے کہا، میں نے ڈرا، دھمکایا اور مرعوب کرنا چاہا، مگر ان کے کانوں پر جو تک نہیں رہیں گی۔ ڈرانا نہ ڈرانا ان کے نزدیک یکساں، اور دھمکانا نہ دھمکانا برابر، اور خوف دلانا نہ دلانا بالکل بے سود ہے۔ ان کا جواب یہی اور محض یہی ہے کہ ہماری خواہش قتل آئے اور ہمارا حکم سب سے بہتر حکم بس تلوار ہی ہے۔ بہان نے کہا، تو پھر یہ خوف کیسا جو چہرے سے ٹپک رہا ہے؟ اگر عرب ہے تو تم بھی عرب ہو، کیا تم ان جیسے عربی نہیں ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تو کل 30,000 ہی ہے اور تم 60,000 ہو، کیا تمہارے 2 آدمی ان کے 1 آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جب اللہ ذرا ہمت کر اور اپنے نصرانی عربوں کو جو تیرے بھائی بن ہیں لے کر میدان میں نکل، تمہارے کمک فر ہو۔ اگر تم نے انہیں پتہ کر لیا تو ان کا عمل تمہارے مابین مشترک ہوگا، نیز بلاد شام کے وہ شہر جو انہوں نے پتہ کر لیے کلیتاً تمہیں دے دیے جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے مقربین میں سب سے زیادہ تمہارا ہی شمار ہونے لگے گا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہان اسے اس قسم کی ترغیب دلا کر اور انعام و اکرام کا لالچ دے کر جنگ کے لیے برانگیختہ کر رہا تھا، حتیٰ کہ جب اللہ اس کے لیے تیار ہو گیا اور اپنی فوج اور بنو غسان، لخم، جذام وغیرہ کو حکم دے دیا کہ وہ جنگ کے کھیل کانٹے سے لیس ہو کر تیار ہو جائے، فوجی سنتے ہی ذرا خود نیز تمام اسلحہ سے مسلح ہو کر حکم کی منتظر ہوئے۔ جب اللہ نے سنہری سونے کی ذرا پہ شاہانی یمن کی تلوار حمال کی، ہرقل نے جو نشان اس کے واسطے بنایا تھا ہاتھ میں لیا اور اپنے 60,000 خالص عربی فوج کو ساتھ لے کر اس کے آگے آگے مسلمانوں کی طرف چل گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے وہ گفتگو کر رہے تھے جو ان کے اور جب اللہ کے مابین ہو چکی تھی کہ اچانک مسلمانوں کو یہ 60,000 کی جمعیت آتی ہوئی دکھلائی دی۔ بعض نے بعض کو پکارنا شروع کیا اور ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ ماشاءاللہ غنیم آ پہنچا، نصرانی عرب تم سے لڑنے کو بڑھائے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مسلمان نے کہا، ہم لڑیں گے اور ضرور لڑیں گے، ہمیں ذات باری تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں ان پر نیز ہر ایک کافر پر فتح بخشیں گے۔ یہ کہہ کر مسلمان نے ان کی طرف بڑھنا چاہا، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور فرمایا، باری تعالیٰ جل مجدہ تمہیں جزائے خیر عنایت کرے، جلدی نہ کرو۔ دعوت دی کہ میں ان کے ساتھ ایک ایسا ہیلہ اور مکر نہ کر لوں کہ جو انہیں ہلاک کر دے، اس وقت تک ذرا صبر سے کام لو۔ اور اس کے بعد آپ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے کہا، ایھا الامیر، رومیوں نے ہمارے مقابلے میں نصرانی عربوں سے مدد طلب کی ہے جو ہم سے دوگنے، اگر ہم نے اپنی تمام جمعیت سے ان کا مقابلہ کیا تو بھی ہمارے لیے یہ ذوق کا باعث ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے پاس انہیں کے قبیلے کے چند آدمی روانہ کروں جو ان سے ان کے لوٹ جانے کے متعلق گفتگو کریں۔ اگر وہ واپس چلے گئے تو رومیوں کے حق میں ان کا چلا جانا گویا ایک طرح کی عظمیت ہوگی، اور اس طرح ان کی جمعیت بھی ٹوٹ جائے گی، اور اگر انہوں نے انکار کیا اور وہ نہ گئے تو پھر تلوار موجود ہے، بہت تھوڑے سے آدمی ان کے پاس جا کے خدا کے فضل کرم سے انہیں مار مار کر بھگا دیں گے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آپ کا مدبرانہ کلام سن کے بے حد پسند کیا اور فرمایا، ابو سلیمان، جس طرح تمہاری سمجھ میں آئی اس طرح کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس وقت حضرت قیس بن سعد، عبادہ بن صامت خزرجی، جابر بن عبداللہ، کعب بن مالک انصاری، معاذ بن جبل اور ابو ایوب بن خالد بن یزید رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بلا کر یہ ہدایت کی کہ اے دین متین کے مددگاروں، یہ نصرانی عرب جو تمہارے مقابلے کے لیے نکلے ہیں غسان، لخم اور جذام کے لوگ ہیں جو حسب نسب میں تمہارے چچیرے بھائی ہوتے ہیں۔ تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں مخاطب کر کے حتی المقتول ان کے لوٹانے کی کوشش کرو، اگر یہ واپس پھر گئے تو بھی ہاور نہ پھر تمہاری تلواروں کی داریں ان کی تواضع کرنے کے لیے موجود ہیں، پھر ہم انشاءاللہ العزیز انہیں کافی ہوگے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 انصاری صحابہ جب اللہ کے لشکر کی طرف چلے اور جس وقت اس کے قریب پہنچ گئے تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ادھر مخاطب ہو کے آواز دی، لخم، غسان اور جذام کے عربی قبیلوں، تمہارے چچیر بھائی تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ نے آواز سن کر انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت دی، اس وقت ایک ریشمی خیمہ میں جس کے اندر حریر کا فرش بچھا ہوا تھا
تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کے چاروں طرف اس کی سلطنت نیز اعلی جبنے کے والیان، ریاست اور اعمال حکومت موجود تھے، اور ستارانی توحید کے ان افراد نے اسے یہاں پہنچ کر آداب شاہان عرب کے موافق دعائیں دی۔ ان کے جواب میں جبلہ نے انہیں قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا اور نہایت عزت و تکریم سے ان کے ساتھ پیش آیا اور کہا، یا بن عم، چونکہ تم میرے عزیز اور قرابت دار ہو، اس لیے جس وقت اس لشکر نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تو میں تمہارے پاس تمہیں چند نصائح کرنے کے لیے آیا تھا، مگر تم نے میرے پاس ایک ایسے شخص کو بھیج دیا اس نے اپنی گفتگو میں شدت و تخویف سے کام لے کر حد سے تجاوز کر لیا۔ اب تم میرے پاس کس غرض سے آئے اور کیا کام؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن العام، ان کے کہنے میں آپ ہمیں نہ پکڑیے، ہمارا دین حق و صداقت پر مبنی ہے، اور چونکہ تم ہمارے ذوالقربا قبیلے اور قرابت کے آدمی ہو، اس لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم تمہیں نصیحت کریں۔ ہم اس لیے تمہارے پاس آئے کہ تمہیں اسلام کی دعوت دے اور دین مبین کی طرف بلائے، اور تم ہمارے ملت اور ہمارے مذہب میں شامل ہو جاؤ۔ مسلمان ہونے کے بعد ہمارا تمہارا حال یکساں ہوگا، جو ہمارے لیے آسانیاں ہیں وہ تمہارے لیے بھی ہوگی، اور جو ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں وہ تم پر بھی ہوگی، اور ہم تمہیں اپنے دین کی طرف محض اس لیے بلاتے ہیں کہ ہمارا دین دینی فطرت اور شریف دین ہے، اور ہمارے نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نجیب نبی ہے۔ جبلہ نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ اپنا مذہب بدل لوں، میں اپنے دین پر پوری طرح قائم ہوں۔ تم اوس و خزرج کے قبیلوں نے اپنے لیے ایک بات پسند کر لی، مجھے ایک دوسری بات پسند ہے۔ تم اپنے دین سے راضی ہو، میں اپنے مذہب سے خوش ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے واسطے میرا دین۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ تو ایک سمجھدار آدمی ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ تجھ جیسا آدمی اسلام، اس کی تعلیم اور اس کے مرتبہ سے جاہل رہ جائے، بلکہ تجھے چاہیے کہ تو اسلام قبول کر کے راہ راست پر آ جائے۔ جبلہ نے پھر انکار کیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ کے کہنے کا اس پر مطلق اثر نہ ہو۔ آخر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تجھے اپنا دین و مذہب چھوڑنا منظور نہیں ہے تو ہمارے مقابلے سے اپنی فوجی ہٹا لے، اور اس کا منتظر رہ کہ غلب و نصرت کدھر ہوتا ہے اور کس کی فوجیں میدان کارزار میں بڑھ کر فتوحات حاصل کرتی ہے۔ اگر میدان ہمارے ہاتھ رہا اور تو ہمارے دین میں آنا چاہا تو پھر تو ہمارا بھائی، اور اگر اپنے مذہب پر ہی قائم رہنا پسند کیا تو ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا ملک نیز تیرے آباء و اجداد کے ممالک محض ادائے جزیہ کی شرط سے تیری ہی حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس نے کہا، مجھے خوف ہے کہ اگر تم نے مقابلے میں ہتھیار ڈال لیے اور ہر ضرب میں میدان رومیوں کے ہاتھ رہا تو میں اپنے مقبوضات پر پھر کس طرح قابض نہیں رہ سکتا، کیونکہ رومیوں کی مرضی اور خواہش یہی ہے میں تمہارے مقابلے میں لڑوں۔ اس واسطے انہوں نے مجھے تمام عروبوں پر بڑا بنا کر رکھا ہے، اور اگر میں تمہارے دین میں داخل ہو گیا تو میں ایک حقیر اور ناچیز آدمی ہو جاؤں گا، اور پھر کوئی شخص بھی میرے اتباع نہیں کر سکے گا۔ اب نے فرمایا، اگر ہماری کوئی بھی معروضات تیری سمجھ میں نہیں آتی تو اگر لڑائی کا پاس ہماری طرف رہا تو ہماری شمشیر خار جگاب سے جو ہڈیوں کو توڑ دیتی ہے بچتے رہنا، ہم اسی وقت تیرا تکابوٹی کر کے رکھ دیں گے۔ ہماری خواہش یہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہماری تلواروں کے باڑے اور بالوں کی نوکیں تیرے اور تیری فوج کے سوا کسی دوسری طاقت پر خرچ ہو، مگر تجھے یہ خود ہی منظور نہیں۔ کہتے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے ڈرانے اور دمکانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا کہ وہ کس طرح رومیوں سے منحرف ہو جائے، مگر جبلہ بار بار انکار کرتا رہا اور کہتا رہا، مسیح کی قسم، اگر میرے تمام قرابت دار بھی میرے مقابلے میں آ جائے تو میں رومیوں کی طرف سے ضرور لڑوں۔ آخر حضرت قیس بن سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جبلہ تیرے دل میں شیطان گر کر گیا جو تجھے دوزخ میں پہنچائے بغیر تیرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور تو ہلاک ہو کر رہے ہیں۔ یاد رکھ، ہم تیرے پاس محض اس لیے آئے تھے کہ قرابت اور صلہ رحمی کا حق ادا کر کے تجھے دین اسلام کی طرف بلائے، مگر تو اس کا انکار کرتا ہے، سو تو خود ہی پچھتائے گا، اور بہت جلدی انشاءاللہ العزیز ہماری طرف سے ایک ایسی حرب ضرب کی آگ مشتعل ہوتے دیکھے گا، اس کے شرار غرم ہستی کو خاک و سیاہ کرتے ہوئے دور تک پھیل جائے گی، اور جس کے صدموں سے ایک کمسن بچہ بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ اچل کر کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا، اللہ جل جلالہ کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ اور اس کی مدد اور حسن اطاعت پر بھروسہ کر کے چل پڑو، یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ جبلہ نے کہا، کل لڑائی کے لیے مستعد رہنا، اور کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔